السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمران علی اور میرے ساتھ ہیں ساجد نسیم بٹ۔ دوستو آج ایک ایسا دل کو اداس کر دینے والا واقعہ پیش آیا تو میں نے بٹ صاحب کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کیا۔ بٹ صاحب بھی بہت پریشان ہوئے، بلکہ بٹ صاحب بھی سیڈ ہو گئے اس واقعے کو سننے کے بعد۔ ایک ایسا واقعہ جو تقریباً ہر اس گھر کے ساتھ پیش آ رہا ہے آج کل اس مہنگائی کے دور میں، جن کے گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جنہوں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کا جہیز بنانا ہے۔ بٹ صاحب سبحان کو آپ جانتے ہی ہیں دوستو، ہمارا ایک بڑا قریبی دوست سبحان ہے۔ آج مجھے اس نے کہا کہ عمران بھائی آپ نے نا آج افطاری سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے نا ذرا میرے ساتھ جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بہن کی شادی آ رہی ہے، تو اس لیے نا مجھے نا تھوڑا سا زیور جو ہے نا وہ بازار سے خریدنا ہے۔ تو دوستو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ کافی عرصے سے تقریباً 2-3 سال سے سبحان نے نا کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایکچولی اس کی بہن کی شادی کی ڈیٹ آ رہی تھی تو اس نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں، تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ عمران بھائی ہمیں نا کمیٹی مل گئی ہے، تو شادی کی ڈیٹ بھی قریب آ رہی ہے، تو اب نہ کچھ زیور جو ہے نا وہ بازار سے خریدنا ہے، تو آپ نے ٹائم نکالنا میرے ساتھ جانا ہے۔ تو دوستو میں اس کے ساتھ چلا گیا صرافہ بازار۔ دوستو جب وہاں پہنچے اور جا کے اس نے ریٹ لینے شروع کیے، جو مطلب سیٹ بنے ہوتے ہیں، زیورات بنے ہوتے ہیں جو بھی آپ بہنوں بیٹیوں کے لیے بازار سے جا کے خریدتے ہیں، تو بڑے بڑے اچھے ڈیزائن کے سیٹ تھے، بڑا اچھا سونا تھا سارا، اور بڑا رش بھی تھا دکانوں کے اوپر۔ اور جب اس نے جا کے ریٹ پوچھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بٹ سب کیونکہ کافی عرصے سے ہم نے بھی سونا نہیں خریدا اور اتنا ریٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ جو بجٹ بنا کے گیا تھا، جس حساب سے وہ سونا لینے گیا تھا، وہ سیٹ لینے گیا تھا اپنی بہن کی شادی کے لیے، وہاں جا کے تو سارا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا نا، کیونکہ سونا تقریباً 5 لاکھ سے اوپر اس کا ریٹ ہو چکا ہے۔ تو جتنے اس کے پاس پیسے تھے تو اس میں تو ایک سیٹ بھی نہیں بن رہا تھا بٹ صاحب۔ اب وہ مجھے جب اس نے ریٹ شیٹ لینے شروع کر دیے، 2-3-4 وائن دکانوں پہ وہ گیا، اور ڈیفینیٹلی ایک مارکیٹ ہے، وہاں پہ سیم ریٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ تھوڑا سا، خیر مجھے تو ٹیکنیکلی اتنا نہیں پتا، سونے کا وہ ہلکا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا 24 کیرٹ 22 کیرٹ کا ہوتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ریٹ چل رہے تھے۔ تو جتنے پیسے اس کے پاس تھے، جو اس نے کی کمیٹی نکلی تھی، اس کو پیسے ملے ہوئے تھے، تو وہ جس خوشی کے ساتھ مجھے ساتھ لے کر گیا تھا کہ آج مطلب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے زیورات والی، یہ پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد شادی ہال کی اس نے بکنگ کروا لی ہوئی تھی، تو کہ یار بہن کی شادی ہو جائے گی، مطلب ہم جو اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا بالکل نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب فرض ہمارا ادا ہو جائے گا۔ تو بڑا خوش تھا جب میں اس کے ساتھ جا رہا تھا وہاں پہ۔ تو وہاں گئی تو سچویشن ہی ہو رہی تھی، اور جتنے اس کے بعد پیسے تھے، مطلب میں پیسے بتا تو نہیں سکتا، اس کے اندر بٹ صاحب ایک سیٹ بھی نہیں بن رہا تھا۔ اور جب وہ راستے میں میرے ساتھ جا رہا تھا دوستوں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ عمران بھائی ایک انگوٹھی بنوانی ہے، جو مطلب ہمارا جو بردر ان لا ہے اس کے لیے، اور دوسرا جو وہ کیا کہتے ہیں لڑکی کی جو ماں ہے اس کے لیے بھی ایک انگوٹھی بنانی ہے ہم نے نا۔ تو وہ تو مطلب 2 سیٹ کا وہ اس نے بجٹ بنایا ہوا تھا، اور 2 انگوٹھیاں اس نے لینی تھی۔ وہاں جا کے دوستوں جو حالات پیدا ہوئے، تو وہ تو ایک سیٹ بھی نہیں بن رہا تھا اس کا۔ اینی ویز خیر وہ بڑا اداس ہو گیا، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو مجھے وہ کہتا ہے کہ عمران بھائی اب کیا کریں؟ میں نے خیر اس کو بڑا حوصلہ دیا، میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلو ابھی جا کے سوچتے ہیں، ایسے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ خیر ہم 4-5 دوستوں نے مطلب آپس میں ڈسکس کیا، تو ڈیفینیٹلی زندگی میں دوستوں کوئی بھی کام رکتے نہیں ہیں، چلتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، آپ کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ یونائٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا آپ خیال کرتے ہیں، تو خیر ہم 4-5 دوستوں نے مل کے اس کو تھوڑا سمجھایا، اس سے بات کی، اس کو ذرا حوصلہ دیا، تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ ادروائز دوستو وہ اس کا روزہ بھی نثار تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، یار عمران بھائی میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کہ 3 سال کی کمیٹی تھی، اب کمیٹی نکلی ہے، تو اسی لیے ڈالی تھی کہ جب وہ بہن کی شادی قریب آئے گی تو ہم زیور بنائیں گے۔ تو اب وہ زیور کیا بنانا ہے، ایک سیٹ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ بٹ صاحب یہ کیا حالات ہیں، مطلب دیکھیں سب کے گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ڈیفینیٹلی مطلب کسی کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا کہ وہ منہ اٹھا کے بازار جائے، مارکیٹ، اور اپنی مرضی کی جو بھی ریٹ چل رہا ہے وہ جا کے زیور بنوا کے لیا ہے بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ تو بٹ صاحب مطلب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دوستوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، یار یہ مطلب کیا مسائل ہیں ہمارے، مطلب پتہ نہیں اس بیچارے نے کیسے پیسے اکٹھے کر کے کمیٹیاں دی تھیں، اور دیکھیں جب وقت آیا تو سونے کا ریٹ کہاں جا چکا ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سونا جو نا بالکل بین ہی کر دینا چاہیے غریبوں کے لیے، کیونکہ یہ پہنچ سے نا دور چلا گیا ہے۔ جب اس نے کمیٹی ڈالی تھی 3 سال بعد، تو یہ 2,32,33,000 کا تھا، 2,32,000 کا تھا۔ تو اس نے کہا جی چلو 4-5 لاکھ ہے اور 2-3 تو لے آ ہی جائے گا، لیکن اب وقت و حالات کے ساتھ نا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور سونے کی قیمت بھی ڈبل سے ڈبل ہی ہو گئی، یعنی کہ 2,33,000 روپے کا۔ میں اس وقت ہم گئے تھے پتہ کرنے کے لیے جب اس نے کمیٹی 3 سال پہلے ڈالی تھی،
2023 کی بات ہے یہ. لیکن کیونکہ آپ زمانے کے ساتھ ہی ہے, وقت کے ساتھ ہی ہے, ہر چیز چینج ہو گئی ہے, اور لہٰذا میرا تو حکومت سے یہ ہے کہ زیور کو بالکل ہی بین کر دینا چاہیے. غریبوں کی پہنچ سے بالکل دور ہو گیا ہے. مطلب غریب کیا کرے پھر؟ اب غریب یہی کرے کہ آرٹیفیشل چیزیں ڈالے. اور بٹ صاحب دیکھیں مطلب کیسے آرٹیفیشل چیزیں ڈالے. دیکھیں آپ نے سوسائٹی میں بھی رہنا ہے, جب آپ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں کسی جگہ پہ اور آپ آرٹیفیشل اس کو وہ زیورہ ڈال دیتے ہیں, تو آگے جا کے فیس تو ہماری بہن نے یا بیٹی نہیں کرنے نا, آگے جا کے اس کو تانے یہی ملیں گے نا کہ لو جی انہیں جو گئی نہیں یہ کیا ہے, تھوڑا ایک سونے کا سیٹ پا دن. ہاں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نا آہستہ آہستہ مائنڈ چینج ہو جائے گا. جب آپ ایک مرتبہ کریں گے, 2 مرتبہ کریں گے, جیسے کہ 1 ڈش کھانا انہوں نے شروع کیا تھا, پہلے 4-4 5-5 ڈشیں ہوتی تھیں, تو لوگ کہتے ہیں یار ایک کوئی کھانا سی, تو لیکن اس کے بعد ان کو کہا جی قانون بن گیا ہے کہ 1 ڈش جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنی ہے کھانے میں, شادی بیاہ میں, کسی بھی کوئی بھی فنکشن ہو جائے چاہے. تو اسی طرح آہستہ آہستہ آپ مائنڈ چینج ہو گیا. یہ نا غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. جب ایک چیز دور ہو گئی ہے, مسئلہ مسائل پڑ گیا ہے, تو اس کا حل بھی ہوتا ہے, ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میں تو حکومت سے اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ سونا جو ہے نا ڈالنا اور ایک دوسرے کو گفٹ دینا بھی بند کر دیں, کیونکہ سونا جو ہے نا ایک نا یہ کرنسی بن گئی ہے, کیونکہ ویسے بھی ایک کرنسی ہے, اور دنیا جہاں میں جب سونا جتنا ہو اتنی آپ کرنسی چھاپ سکتے ہیں, یہ بھی ایک اصول ہے حکومتوں کا. لیکن لوگوں نے افراط زیادہ ہونے کی وجہ سے اور معیشت کو اپنا بہتر سے بہتر بنانے کے لیے لوگ نا حکومتیں سونا خرید لی ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ڈی ویلیو کبھی بھی نہیں ہوگا. بٹ صاحب دیکھیں یہ تو خیر آپ مجھے اپنی اسٹیٹسٹکس پتہ نہیں ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے, ہم رائے دے رہے ہیں. جی جی. بٹ صاحب میں رہوں گا گراس روٹ لیول کے اوپر, مجھے نہیں پتا گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں, ویسے کیا کام ہو رہا ہے. بٹ صاحب دیکھیں بینگ اے سوسائٹی, ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ یار جہیز ایک لعنت ہے, جہیز نہیں دینا چاہیے. بے شک ہر دوسرا بندہ یہی بات کرتا ہے. لیکن بٹ صاحب جب بھی ہم کوئی شادیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے جہیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ جو جہیز کو لعنت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا بٹ صاحب, وہ بھی لے بھی رہے ہوتے ہیں اور دے بھی رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بینگ اے سوسائٹی, ہم نے جس معاشرے میں رہنا ہے نا بٹ صاحب, بے شک جن کے گھر آپ کی بیٹی بیاہ کے جا رہی ہے وہ کوئی بات نہ کریں, آپ کی بہن جس گھر میں بیاہ کے جا رہی ہے وہ بات نہ کریں. لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً آ جاتے ہیں کہ ہاں جی ایک کڑی کی لے کے آئیے, زیور کے نا پہ ہے, ساسو نے انگوٹھی کیڑی پائی ہے. مطلب دیکھیں بینگ اے سوسائٹی سی باتیں تو ہوتی ہیں نا. دیکھیں مطلب یہ ایک اوور آل ہمارے معاشرے کی نفسیات ہے. بے شک ایسا ہی ہمیں مطلب اس پہ مطلب ابھی فوراً تو نہیں, جیسے آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جی سونا بہن نہیں کر دیں, یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, اس کو ٹائم لگے گا. یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے نا کہ بٹ صاحب میں جیسے وہ سبحان جیسے بیچارے کی آنکھوں سے آنسو آئے ہوئے تھے, خیر دیکھیں اس کا مسئلہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ حل ہو ہی جائے گا, کیونکہ شادی اب قریب ہے, ڈیفینیٹلی زیور بھی لینا ہے اور اس کو اس کی بہن نے پہننا بھی ہے زیور, تو اس کا کوئی نہ حل تو ہم نکالیں گے. لیکن بٹ صاحب کتنے لوگوں کا حل نکال پائیں گے؟ بٹ صاحب کتنی بہنیں, کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو صرف ان مصنوعی رسومات کی وجہ سے, ان جو مصنوعی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بٹ صاحب ان کی شادیاں وقت پہ نہیں ہو پاتی. بے شک کسی کا جہیز ٹائم پہ پورا نہیں ہو پا رہا, کسی کو زیور نہیں مل رہا. بٹ صاحب بہت سے مسائل ہیں, شادی کے لوازمات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. ابھی دیکھیں نا, یہ تو ایک واقعہ نا جو مطلب میرے ساتھ پیش آیا, جو مطلب میں نے فیس کیا, جس کو میں دیکھ رہا. ادروائز میں یہ سوچ رہا تھا بٹ صاحب کہ ہماری سوسائٹی میں ڈیلی کی بنیاد پہ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے. بے شک بہت واقعات, کتنے لوگ ہرٹ ہوتے ہوں گے, کتنے لوگ ڈسہارٹ ہوتے ہوں گے. بٹ صاحب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے گھر اپنے نہیں ہیں, کرائے پہ لوگ رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہیں, اپنے بجلی کا بل بھی دینا ہے, آپ نے اپنے مہینے کا راشن بھی پورا کرنا ہے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ نے اسکولوں کی فیسیں بھی دینی ہے, آپ کی خوشی غم بیماری پتہ نہیں آپ کے کیا کیا مسائل ہیں. ان چیزوں سے یہ چیزیں آپ کی پوری ہو نہیں پاتی. تو دوسری طرف اگر آپ نے کسی بہن بیٹی کی شادی کرنی ہوتی تو یہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں. تو بٹ صاحب یہ اتنا بڑا ڈپریشن ہے, کیونکہ میں تو اس کو دیکھ کے آیا ہوں نا. وہ تو خیر مطلب وہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کو کے لیے اگر کچھ کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن حوصلہ لازمی دیں, اس کو انکریج لازمی کریں تاکہ وہ بیچارہ ڈپریشن میں نہ چلا جائے. دوستوں میں نے اس کو, ہم نے مطلب 3-4 دوستوں نے اس کو مل کے ڈپریشن سے نکالا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. بلکہ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ جو ہم نے سوچا ہے اس کے بارے میں ہم وہ بھی کر پائیں, تاکہ وہ آسانی سے جو ہے نا اپنی بہن کی شادی کر سکے. ہماری بھی بہن ہی ہے بٹ صاحب, اس پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو دوستوں آج کا یہ واقعہ ہے, مطلب یہ ہوا تو میں نے بٹ صاحب سے ڈسکس کیا, تو بٹ صاحب نے کہا چلیں جی اس پہ بلکہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بناتے ہیں, کوئی اویئرنیس کی ویڈیو ہو, اور آپ کے پاس بھی کوئی سجیشنز ہوں, کوئی کمنٹس ہوں, ایسی کوئی آپ کی رائے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جو شادی جیسا ایک مقدس رشتہ ہے اس میں آسانی ہو, مشکلیں نہ ہوں.
تو بٹ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسم رواج ہے نا یہ آہستہ آہستہ یہ تو ایک منافقت ہوگی نا. میں کہتا ہوں یہ جیل نہیں لینا چاہیے اور جیل لیتا ہوں, یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو نا اگر ہم آہستہ آہستہ شروع کریں گے نا, آج کل پہلے کہتے تھے یار جہدے گھر دھی ہوندی ہے نا, جس دن دھی ہوئی نا اس دن تسی جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دو. پہلے یہ کہتے ہوتے تھے کیونکہ بیٹیوں کی جو شادیاں وغیرہ شادی بیاہ کے جو اس میں لوازمات ہوتے ہیں, جو اس میں اخراجات ہوتے ہیں, وہ آخری دن تک بھی پورے نہیں ہوتے. حتیٰ کہ کئی یہ تو آپ نے ایک واقعہ بتایا نا, میں نے ہزاروں واقع جو یہ تو ہمارے سامنے آ گیا نا. اس کے علاوہ اور بھی کتنے لوگ جو ہیں جو پریشانیاں سہ رہے ہیں, اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ یار ان کی بیٹی کے یا بہن کی شادی ہیں تو وہ کیا کیا کرتے ہیں, پردیش جاتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں. اور یہ تو ہمیں محلے کی بات تھی نا, واقعہ. اس کے علاوہ ہزاروں واقعے ایسے ہیں جو کہ چور ڈاکو بھی بن جاتے ہیں. کیا جی اپنے بہنوں کی شادی کرنے کے لیے پردیش جاتے ہیں اور وہ کہنا یار سی نا, میں ایک دوست ملا مجھے پردیش سے, کہنا اسی گنڈا روٹی کھا لواں گے لیکن یار میری بہن کی شادی کی ہے, میں اتنے جا کے نا کرنا ہے. تو یقین کرو پاٹے کپڑے پاندا سی اور گنڈا روٹی کھا لینا سی اور پیدل جانا سی, پیدل آنا سی, ٹیڈی پیسے نہ مجھے. اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی اسٹرگل کرتے ہیں. چلو جی یہ اور آگے بٹ صاحب دیکھیں آگے پھر ان کے نصیب کی گارنٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. نصیب کی گارنٹی بھی آپ اتنا کچھ کر کے سارا کچھ کر کے کسی سے ادھار لے کے کمیٹیاں ڈال کے اگر آپ یہ لوازمات پورے کر بھی دیتے ہیں تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آگے آپ کی بیٹی کے نصیب کیسے ہوں گے. بٹ صاحب دیکھیں یہ اتنے سینسٹیو اور اتنی حساس چیزیں ہیں. آج دوستوں جب سے میں نے افطاری کی نا تو میں بہت مطلب اس چیز کو لے کے بٹ صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی, کیونکہ میں نے واقعات یہ دیکھی ہوئی ہے نا ایسی ہے کہ میں بھی خود مطلب جب سے افطاری کی ہے اور بہت زیادہ نا مطلب اپسٹ تھا اس بات کو لے کے. تو دوستوں اس لیے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کامنٹس باکس میں لازمی دیجیے تاکہ کوئی اویئرنیس آئے. شادی جیسا مقدس رشتہ جو ہے وہ اس میں آسانی ہونی چاہیے, مشکل نہیں ہونی چاہیے, تاکہ جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں, ان کی رخصتی ہو, اور اللہ ان تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب بھی بہت اچھے کرے. دوستوں اپنی رائے کے ساتھ کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.